کہ ان کی ناک کے نیچے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے 2 سال پہلے ایک قانون بنایا تھا جس میں یہ جنسی ہراسیت جو گھروں میں ہوتی ہے اس کے خلاف سزا رکھی تھی. 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہے, 3 سال تک کی قید ہے, اور اگر ہراسیت سے بات آگے جاتی ہے, اسالٹ پہ جاتی ہے, تو پھر اس کا ایک الگ قانون ہے. اس کو امپلیمنٹ کرانا بہت مشکل ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی سامنے نہیں آئے گا, کیس لے کے پولیس میں نہیں جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2010 کی مارچ میں یہ قانون سائن آف ہوا تھا. ابھی تک 60 کے قریب کیسز آ چکے ہیں پولیس میں, جس میں سے زیادہ جو ہیں وہ گھر کے کانٹیکسٹ میں ہیں. سسر کے خلاف, دیور کے خلاف, جیٹھ کے خلاف, کزن کے خلاف یہ کیسز ابھی آئے ہیں جو تھانوں میں آئے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ ایسے کیسز ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, وہاں رہتے ہوئے ہی انہوں نے کیس کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ بے بسی کا عالم کیا ہوگا کہ جو ایک بہو نے وہیں گھر میں رہتے ہوئے پولیس کے پاس گئی ہے. وہ سسر کا کیس تھا. اس کا حل ایک تو مطلب سادے حل تو نہیں ہے کیونکہ بڑے مشکل قسم کے مسئلے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ بولنا چاہیے, اور صرف بولنا ہی نہیں چاہیے بلکہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی اپنے ذرا کان صاف کرنے چاہیے. گھر والوں کو سب سے زیادہ سپورٹو ہونا چاہیے. اس کے جو حلقہ احباب ہے خاتون کا خاص طور پہ, اس کو بہت سپورٹو ہونا چاہیے. اور اگر ابھی تک نہیں تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کے بعد ہونا چاہیے. اب کے بعد ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیں گے, جب وقت سے واپس آئیں گے تو ایک بار پھر یہیں سے باتوں کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کے چکر ہو جاتے ہیں, ہم خواتین کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہراس ہوتی بھی ہیں, کیا کوئی عورت کسی مرد کو ہراس کر سکتی ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. کہیں جائے گا میں نے سوال پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ ہراس کر سکتی ہے. اس بارے میں کچھ باتیں یہاں سے نکلی بھی ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے ان سے میں بات کروں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم فہد. وعلیکم السلام. پروین کیسی ہیں آپ؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے. جی. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی, بہت اچھا آپ نے موضوع چنا ہے, اور یہ کہ ان بچیوں کو, جیسے یہ ابھی ایک بچی ثنا, انہوں نے جو بتایا کہ ہاں باپ, دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں, اور یہ جو باپ کا اور بیٹی کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ محترم ہے, لیکن جو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں سب بچیاں میری بات سنیں کہ کم از کم اتنی ہمت پیدا کریں کہ مرد سے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے مطالبہ کر سکیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت دیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میرے ہی, میں نام نہیں لینا چاہتی, میرے ہی قریبی ایک ہیں جاننے والی, ان کی مطلب دیور اس طرح کی حرکتیں نا نئی نئی شادی ہوتی کرتے تھے, یعنی کہ وہ کوئی کام کر رہی ہیں تو مطلب کہیں ہاتھ رکھ دیا, کہیں ہاتھ لگا دیا, مطلب اس طرح سے حرکتیں کرتے. اور ان کی ساس بالکل نہیں اس بات کو مانتی نہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لڑکی اگر کچھ کہہ رہی ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. اس کے ہسبینڈ نے اس کی بات سنی اور گھر میں کافی ہنگامہ بھی کیا کہ ہے نا یہ کس طرح بھائی نے اس طرح کرا ہے, تو پھر بھی یقین نہیں کیا گیا. ایک دن وہ ایسے ہی حرکت کر رہے تھے اور اس لڑکی نے ہمت کی, اس کے ہسبینڈ وہیں پہ لیٹے ہوئے تھے لیکن وہ سو رہے تھے, اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا اور اس نے اپنے دیور کو 2-3 تھپڑ لگائے. اور اس کے بعد وہ تھپڑ لگانے کے بعد چیخنا شروع ہو گئی, تو ساس نندیں سب آ گئیں. تو میاں نے جب پوچھا تو پھر ان کی ساس بولی کہ یہ تو ایسے بول رہی ہے, پتہ نہیں کیا بول رہی ہے, ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کا ساتھ دیا کہ نہیں امی یہ بات مجھے پتہ ہے, میری بیوی نے مجھے بتائی تھی, اور بھائی نے ایسی حرکت کی ہے اور میں اس کو بالکل یہاں نہیں دیکھنا چاہتا. اور خوب اس کے ہسبینڈ نے بھی اپنے بھائی کو خوب مارا اور یہی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ اور یہاں قدم نہیں رکھنا. اور پھر یہ بات سب بہنوں کو سب کو بتائی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے آج تک جو ہے کوئی نہیں ملتا اور اس کو نکال دیا گھر سے. لیکن پٹائی اور نکالنا یہ تو مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. ہاں بالکل, بس پیٹ کے نکال دیں آپ. جی لیکن میں پتہ نہیں مجھے یہ حل نہیں نظر آ رہا. آپ لوگوں کو حل نظر آ رہا ہے؟ ٹیمپرری حل اس وجہ سے ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی سوشل ایک کنڈیم کرنا ہے
سوشلی. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے اور یہ ٹاپک بہت ہی وسیع ہے. ہمارے پاس ایک اور ہماری بہن یہاں پر موجود ہے فضا خان, ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. فضا, آپ سے اگر میں پوچھوں تو کیا ہوا, کیسے ہوا؟ ہے تو بہت جو یاد بھی نہیں شاید کرنا چاہوں, اور کروں تو شاید بہت زیادہ درد ہوگا, تکلیف ہوگی اسے یاد کر کے, کیونکہ کوئی باہر اگر کرتا ہے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے, پر آپ کے ساتھ اپنے ہی گھر میں یا خاندان میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے. کس نے کیا؟ چچا. کیا کیا؟ میں چھوٹی ایج تھی, اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی اس وقت, کیا عمر تھی؟ مطلب 8 کلاس 7 کلاس, مطلب کبھی ہاتھ پکڑنا یا کبھی لے جانا ادھر ادھر, اس طرح کی حرکتیں کرنا. کہ مطلب بھائی تھے گھر میں, ایسا نہیں تھا کہ بھائی نہیں ہے, بھائی بھی تھے, امی تھی, پر اس وقت اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی. لیکن اسکول کی ایک فرینڈ تھی جس سے کافی ہیلپ ملی, کیونکہ اس کے والد نے اس کے ساتھ کیا تھا. وہ پہلے ڈری. بچے جو ہیں وہ اسکول میں ایسی باتیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, جی, فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی, تو وہ بھی ایسی مطلب ڈری رہتی تھی. پھر جب میرے ساتھ اس طرح سے ہوا تو میں بھی اسی طرح رہی, تو ہم دونوں نے پھر ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتائیں. تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں کیا, کس سے جا کے پوچھیں. یا امی سے ایسا رشتہ نہیں تھا آپ کا کہ آپ ماں سے بات کر سکیں؟ نہیں, امی سے تو بہت اچھا تھا, کیونکہ امی نے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھا تھا, بھائیوں کے ساتھ بھی تھا. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس چیز کو بول نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ آپ کیا بولیں گے, کون ہے کہ کون کر رہا ہے ساتھ ہمارے. ایک یہ چیز ہوتی ہے نا, آپ بتانے جا رہے ہیں کہ باہر سے اگر کسی نے کیا ہے تو جا کے آپ بھائی کو بھی بتا رہے ہیں کہ باہر کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. گھر کی بات کیسے کریں, گھر کی بات کس طرح کریں, اور وہ بھی چچا. پھر کیا کیا؟ تو فرینڈ تھی, اس کے ابو تھے, تو اس نے کہا میں جا کے اپنی امی کو بتاتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے, پھر تم اپنے گھر میں بتانا. ٹھیک ہے. وہ گئی اپنی والدہ کو بتایا, تو کیونکہ وہ اکثر اس کا روم الگ تھا, ایک ہی تھی, تو ان کے والد مطلب امی کے سونے کے بعد مطلب اسی روم میں آ جاتے تھے. تو اس نے جا کے اپنی جب والدہ کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو لیا, اپنا سامان لیا اور اپنے مطلب فادر کے گھر چلی گئی, اور انہوں نے مطلب ڈائیورس لے لی. تو اس سے کافی مطلب ہمت ملی. پھر اس نے اپنی امی کو بولا کہ مطلب اس کے ساتھ بھی مطلب اس طرح سے, لیکن چچا ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, بولو گھر میں, بتاؤ اپنی امی کو. تو امی تو تھی نہیں, بیمار تھی, ہاسپٹل میں تھی. تو بھائی کو بتایا, تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اگر ایسا کچھ کرے نا تو کوئی آسرا نہیں کرنا, لگا دینا پٹائی. تو اسی طرح ہوا کہ شاید سے اتنا کچھ وہ پہلے ہی اس طرح کر چکے تھے کہ برداشت بھی نہیں ہوتا تھا. جب پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن جب سمجھ آنے لگی, احساس ہونے لگا کہ کیا مطلب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو پھر جب آئے اور آ کے ایک دفعہ انہوں نے روم بند کیا. تو اس کے آگے ہم جاننا بھی نہیں چاہیں گے, لیکن آپ سب عقل مند, آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے, اس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں, بشرطیے کہ آپ چاہیں. جانے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے میسج دینا چاہوں گا کہ وہ آپ کو کیا میسج دیتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں اس ایشو کو, اس ٹاپک کو, ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گی, ایک تو بہت شکریہ آپ تینوں کا جو آپ نے یہاں شیئرنگ کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسی بہادر عورتیں جو ہے نا بہت ساری اور ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے معاشرے میں ہم کو تبدیلی لا سکیں. جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو وہ شخص جو ہے وہ گلٹی فیل کراتا ہے. یہ ایک پورا طریقہ ہے, اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ ایز اف وہ بٹرے کر رہی ہیں اس کو, کیونکہ وہ اتنے دکھی کہانیاں یا جو بھی کئی طریقے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو وہ گلٹی فیل کراتا ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے, اور اگر وہ ذکر بھی کر دیتے ہیں, کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو خود بچوں کو پروب کرنا چاہیے. تو ماں باپ جتنا گھر میں بچوں سے اوپنلی بات کریں گے اتنا بہتر ہے. دیکھو, یہ جو اسٹگما ہے, یہ جو مسئلہ ہے, یہ اسٹریٹا کے ہر سیکشن میں ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ والدین کو اب نہ صرف دیکھیں بچوں کی, یہ بچی تھی ان کے ساتھ ہوا, کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد پہ بھی. اسٹرینجرز جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ موقع نہ دیں.
آپ نظر رکھیں گے کہ کہاں کس طرف بچہ کہاں ہے, کس کے پاس ہے, نمبر 1 یہ, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ ایک جو سوشل ٹیبو کی بات ہے, ہم بات نہیں کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو, ماؤں کو قریب رکھنا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کو بات بتا سکیں, کیونکہ جب کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بول نہیں پاتا ہے, وہ چھپاتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے. تو اگر وہ ماں باپ سے نہیں کہہ سکے گا کیونکہ وہ ایک بیچ میں خلا ہوتا ہے, تو اس سے بات اور دب جاتی ہے. تو ایک تو آپ ماں باپ نظر رکھیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کس ماحول میں کہاں ہے. نمبر 2 یہ کہ ماں اپنے بچوں کو اپنے قریب اتنا رکھے اور کچھ سمجھائے بھی کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے, تمہیں ٹچ کر رہا ہے, تو تم ہمیں آ کے ضرور بتاؤ. جی, اور وہ فوزیہ آپ کا, خورشید آپ کا بہت بہت شکریہ. بول کہ لب آزاد ہے تیرے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم. یہ ساری باتوں سے کیا کچھ نکلا یہ آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, لیکن جب بریک سے میں واپس آؤں گا میرے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت ہوں گی جن کا بہت وسیع تجربہ ہے دنیا کے آلموسٹ ہر ٹاپک پر. ان سے میں بات کروں گا, تھوڑا سا میں ٹچ ضرور کروں گا اس بات کو بھی, لیکن جو مین بات ہے, جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین وہ سب سے زیادہ وائٹل رول پلے کرتے ہیں اپنے بچے کی گروتھ میں, اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں. اور آپ اگر اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے یا اسے اتنا کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے, تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی. والدین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. پلیز اپنے رول کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں کہ اگر آپ کو آپ کی نگلیکشن کے بعد وہ شاید کسی اور میں وہ چیز ڈھونڈیں جو کہ انہیں آپ سے ملنی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے کہیں جائے گا مت, بھی رہتا ہے.